اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کے وہ الفاظ دیکھیں گے جن کو قرآن کے اندر لکھنے کی صورت الگ ہے اور ان کو پڑھنے کی صورت الگ ہے، یعنی کہ ان الفاظ کو قرآن میں لکھنے کا طریقہ اور طرح سے ہے اور ان کو پڑھنے کا طریقہ اور ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ جو کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں ہے، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لفظ ہے یبسط، جو کہ قرآن میں اس طرح لکھا ہوتا ہے، یہ طوا ہے، یبسط، صاد کے اوپر آپ کو چھوٹا سا آدھی شکل کا سین نظر آتا ہے۔ یہاں آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کو صاد نہیں بلکہ سین کے ساتھ پڑھنا ہے، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے اس کو، یبسط، سین کی آواز آئے، یبسط یعنی صاد کی آواز کے ساتھ اس کو نہیں پڑھنا بلکہ سین کی آواز کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 245 کے اندر آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا۔ نیکسٹ ورڈ ہے آنا۔ قرآن میں کسی بھی جگہ ہو آنا، یہ لفظ ہے قرآن میں کسی بھی جگہ ہو آنا، حمزہ کے اوپر بھی زبر ہے اور نون کے اوپر زبر ہے اور ساتھ اس کے الف ہے۔ دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو آنا پڑھیں گے، نون کے ساتھ الف کو بھی پڑھیں گے، لیکن قرآن میں کہیں بھی کسی بھی جگہ اگر یہ لفظ آ جائے تو آپ نے اس کو آنا پڑھنا ہے، اس کے ساتھ الف کو نہیں پڑھنا۔ اگلا لفظ ہے آفائن۔ یہ لفظ ہے آفائن، قرآن میں اس طرح آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، آفائن، یعنی کہ حمزہ کے اوپر زبر، فا کے اوپر زبر اور ساتھ میں الف ہے، جبکہ اس کو قرآن میں پڑھنے کا طریقہ اور ہے، وہاں آپ نے الف کو نہیں پڑھنا۔ قرآن کے اندر پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے آفائن، یہاں آپ نے الف نہیں پڑھنا۔ قرآن میں آپ کو اس طرح لکھا ہوا نظر آئے گا آفائن، جبکہ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے آفائن، الف کو یہاں نہیں پڑھنا آپ نے۔ اگلا لفظ ہے لا الہ الا اللہ۔ قرآن میں یہ آپ کو اس طرح لکھا ہوا نظر آئے گا لا الہ الا اللہ، لام کے اوپر زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، لا الہ الا اللہ، جبکہ اس کو پڑھنے کی صورت اور طرح سے ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب اس لفظ کو قرآن میں آپ نے پڑھنا ہے تو لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا ہے، پڑھنے کا یہ اس طرح ہے لفظ لا الہ الا اللہ، لام کے اوپر زبر، الف کے نیچے زیر، یعنی حمزہ بن جائے گا، وہ حمزہ کے نیچے زیر یہ والا، اور یہ جو الف ہے نا، یہ والا الف، یہ آپ نے وہاں پر نہیں پڑھنا۔ لکھنے میں یہ لا الہ الا اللہ ہی ہے، لیکن پڑھنے میں یہ لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ لا الہ اللہ اور لا الہ اللہ میں فرق ہے، لکھنے میں یہ اس طرح ہے اور پڑھنے میں لا الہ الا اللہ ہی ہے، یعنی کہ لام کے ساتھ جو الف ہے اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا ہے۔ اگلا لفظ ہے تبوء، آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن میں آپ کو اس طرح لکھا ہوا نظر آئے گا، تا کے اوپر زبر ہے اور با کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے اور اوپر مد ہے، اور حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تبوء، اب یہ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور ساتھ الف ہے۔ دکھنے میں تو یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے تبوء، جبکہ یعنی کہ الف جو ہے اس کو حمزہ کے ساتھ نہیں پڑھنا، جب پڑھنا ہے تو اس کو حمزہ کے ساتھ جو الف ہے اس کو آپ نے سکپ کرنا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا صرف اس طرح ہوگا تبوء، حمزہ زبر آ۔ قرآن میں پڑھنا اس کو اس طرح ہے تبوء پڑھنا ہے، آ نہیں پڑھنا، لکھا ہوا آپ کو اس طرح نظر آئے گا تبوء، جبکہ آپ نے اس کو پڑھنا اس طرح ہے تبوء۔ اب آ
یعنی کہ جب الف ہوتا ہے جس کے ساتھ بھی ہم اس کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں اس حرف کو، جبکہ یہاں اس کو جب ہم پڑھیں گے تو یہاں پر الف نہیں پڑھیں گے، تبوآ پڑھیں گے۔ اگلا لفظ ہے بسطتن۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، بسطتن، بسطتن، یہ آپ کو قرآن میں لکھا ہوا اس طرح نظر آئے گا۔ با کے اوپر زبر ہے، صاد کے اوپر آپ کو آدھی شکل میں سین نظر آئے گا اور سین ساکن ہے۔ اگلا حرف طا ہے، طا کے اوپر زبر ہے، اس سے آگے تا ہے، تا کے اوپر 2 زبر ہے، بس تا تن، جبکہ آپ نے اس کو پڑھنا اس طرح ہے، سین کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، صاد کے ساتھ نہیں پڑھنا، بس تا تن نہیں پڑھنا بلکہ سین کی سٹی کی آواز ہے، بس تا تن، بس تا تن پڑھنا ہے آپ نے۔ اگلا لفظ ہے مالا ای ہی، یہ آپ کو قرآن میں اس طرح لکھا ہوا نظر آئے گا، میم کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر اور لام کے ساتھ الف ہے جس کے اوپر جزم نظر آئے گی، اس سمبل کو جزم کہتے ہیں۔ الف کے اوپر آپ کو یہ نظر آئے گی اور آپ نے اس کو مالا ای ہی نہیں پڑھنا، جب بھی اس کو پڑھنا ہے تو مالا ای ہی اس صورت میں پڑھنا ہے، میم کے اوپر زبر، الف، لام کے اوپر زبر، مالا اور حمزہ کے نیچے زیر ہے، مالا ای ہی لکھا ہوا آپ کو مالا ای ہی نظر آئے گا، لیکن الف ساکن ہے اس لیے جس حرف کے اوپر جزم آ جائے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس الف نہیں پڑھنا، اس کو مالا ای ہی پڑھنا ہے۔ لا اوزعو، قرآن میں آپ کو لکھا ہوا اس طرح نظر آئے گا، لا اوزعو، لام کے آگے الف آپ کو نظر آئے گا، جبکہ یہاں بھی الف جو ہے وہ ساکن ہے، تو اس کو آپ نے لا اوزعو نہیں پڑھنا، بلکہ جب بھی اس کو پڑھنا ہے آپ نے اس کو لا اوزعو پڑھنا ہے، لام زبر لا، اور یہ والا الف آپ نے بیچ میں سکپ کر دینا ہے جو کہ لام کے بعد آ رہا ہے، اور نیکسٹ حمزہ آپ نے پڑھنا ہے جس کے اوپر زبر ہے، لا اوزعو پڑھنا ہے، لا اوزعو نہیں پڑھنا۔ نیکسٹ لفظ ہے سمودا۔ اب یہ قرآن میں اس کو آپ کو اس طرح لکھا ہوا نظر آئے گا، دال کے آگے الف، اور یہاں بھی الف کے اوپر جزم آئے گی نظر، اور اب جزم کا مطلب یہ ہے کہ الف یہاں پر ساکن ہو گیا، لکھا ہوا تو سمودا ہے لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے الف کو ساکن کر کے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا سمودا، دا نہیں پڑھنا، سمودا پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہے لیربوا۔ اب یہاں بھی کیا ہے، الف ساکن ہے، الف کے اوپر جزم ہے، الف کو نہیں پڑھنا آپ نے، لیربوا نہیں پڑھنا، لیربوا پڑھنا ہے، لیربوا۔ امید ہے جتنے بھی لفظ میں نے آپ کو لکھ کے دکھائے ہیں ان کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ حرف کو ہم قاعدے میں دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے لتتلوا، واو کے بعد آپ کو الف نظر آ رہا ہے یہاں پر، لتتلوا، واو کے بعد آپ کو الف یہاں پر نظر آ رہا ہے، جبکہ الف کے اوپر اس طرح اوپر جزم ہے تو الف یہاں پر ساکن ہو گیا، اب ہم اس کو پڑھیں گے لتتلوا، لتتلوا نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے لتتلوا پڑھنا ہے، واو کے اوپر جسٹ زبر پڑھنی ہے، واو کے ساتھ الف نہیں پڑھنا، لتتلوا پڑھنا ہے اس کو۔ پڑھنے کی صورت اس کی یہ ہے لتتلوا، جبکہ قرآن میں آپ کو لکھا ہوا اس طرح نظر آئے گا، واو کے ساتھ الف نظر آئے گا۔ اگلا لفظ ہے لندعوا۔ اب یہاں پر بھی آپ کو الف نظر آ رہا ہے، الف کے اوپر جزم ہے، الف ساکن ہو گیا، ہم نے اس الف کو نہیں پڑھنا اور اس کو پڑھنے کی صورت یہ ہوگی لندعوا پڑھنا ہے، وا نہیں پڑھنا۔ نیکسٹ ہے لیشیئن۔ اب یہ لکھا ہوا تو اس طرح نظر آ رہا ہے کہ لام کے نیچے زیر ہے، شین کے اوپر زبر ہے اور ساتھ الف ہے، لیشا نظر آ رہا ہے، اور یا کے نیچے 2 زیر ہیں، یعنی کہ حمزہ کے نیچے 2 زیر ہیں، جبکہ اس کو پڑھنا آپ نے اس طرح ہے، لیشیئن پڑھنا ہے۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں، یہ آپ کو قرآن میں لکھا ہوا اس طرح نظر آئے گا، یہاں پر بھی الف جو ہے وہ اس کے اوپر جزم ہے، الف ساکن ہے، لیشاءن نہیں پڑھنا، اس کو لیشیئن پڑھنا ہے، الف کو یہاں پر سکپ کر دیں گے، لام کے نیچے زیر ہے، شین کے اوپر زبر ہے، یا ساکن ہے اور حمزہ 2 زیر ان، لیشیئن
ان پڑھنا ہے، لشاء نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنے کی صورت اس کی یہ ہوگی لشیء۔ اگلا لفظ ہے لاکنہ۔ اب یہاں پر بھی نون کے آگے الف ہے، اس کے اوپر جزم ہے، جزم کی وجہ سے یہ الف ساکن ہو گیا، ہم نے اس کو لاکنہ نہیں لاکنہ پڑھنا ہے، یعنی کہ نون زبر نہ صرف پڑھنا ہے، الف یہاں پر نہیں پڑھنا۔ اگلا لفظ ہے لا اذبحنہ، یہاں پر لام کے آگے الف ہے، جبکہ یہ الف بھی ساکن ہے، یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے لا اذبحنہ، لا ازب نہیں پڑھنا، لا اذبحنہ۔ اگلا لفظ ہے لا الی الجحیم، یہاں بھی لام کے ساتھ الف ہے جو کہ ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر جزم ہے، اس وجہ سے وہ ساکن ہو گیا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے لا الی الجحیم، لا الی نہیں پڑھنا، لام زبر لا اور الف زیر ای یعنی حمزہ زیر ای، لا ای للجحیم پڑھیں گے، لا الی الجحیم نہیں پڑھنا۔ اگلا لفظ ہے لیبلوا، یہاں واو کے آگے الف ہے جو کہ جس کے اوپر جزم ہے وہ ساکن ہو گیا، اور ہم اب پڑھیں گے لیبلوا پڑھیں گے، وا نہیں پڑھنا، واو کے اوپر صرف زبر پڑھنا ہے، الف کو یہاں پر نہیں پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہے نبلوا، اب یہاں پر بھی الف کے اوپر جزم آ گیا، الف ساکن ہو گیا، ہم اس کو پڑھیں گے نبلوا پڑھیں گے، وا نہیں پڑھنا۔ لأنتم، یہاں پر بھی لام کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر جزم ہے، یہ ساکن ہو گیا، اس کو لا انتم نہیں پڑھنا، لأنتم پڑھنا ہے، یعنی کہ لام کے بعد والا الف کو سکپ کر دیں گے اور اگلا حمزہ اور نون، حمزہ کو نون سے ملا دیں گے، لأنتم پڑھیں گے۔ اگلا لفظ ہے سلاسیلا، لام یہ جو ہے لام کے لام کے فرسٹ والا جو سلا ہے اس کے لام کے ساتھ الف کو پڑھنا ہے، یعنی سلا کے ساتھ، اور سلا جو ہے اس کے ساتھ الف جو ہے اس کے اوپر جزم ہے وہ ساکن ہو گیا، تو اس کے الف کو نہیں پڑھنا، سلا سلا نہیں پڑھنا، اس کو سلا سلا پڑھنا ہے، لام کے اوپر جو لاسٹ والا لام ہے اس کے اوپر زبر پڑھنے ہیں، الف کو اس کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ لکھنے میں تو یہ اس طرح نظر آ رہا ہے سلا سلا، لیکن اس کو پڑھیں گے ہم سلا سلا۔ اور آخری حرف ہے قواریرا، لکھا ہوا تو یہ آپ کو اس طرح نظر آئے گا قواریرا، آخری جو را ہے اس کے بعد آپ کو الف نظر آئے گا، لیکن یہ الف بھی ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے قواریرا، یعنی کہ آخری را کے بعد الف کو نہیں پڑھیں گے، قواریرا لکھا ہوا ہوگا، جبکہ ہم نے پڑھنا ہے تو ہم پڑھیں گے قواریرا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کسی بھی لفظ کو لے کر آپ کنفیوز ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اس پیج کی پکچر میں انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر دوں گی، آپ وہاں سے یہ پیج لے کے تو اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔